سلام۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے یا پھر وہ خاموش رہے۔ جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے، اور جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے دوسرے لوگوں کو نیکی کی دعوت دی اس کے لیے اس راستے پر چلنے والوں کی مثل ثواب ہے، جبکہ ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا۔ اور جس نے گناہ کے کام کی دعوت دی اس کے لیے بھی اتنا ہی گناہ ہے جتنا اس غلطی کا ارتکاب کرنے والے شخص کو ہے، جبکہ اس گناہ کے کام کرنے والے شخص کے عذاب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھا کرو، اور گناہ اگر ہو جائے تو نیکی کر لیا کرو، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو۔ بحوالہ ترمذی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر ایک دیہاتی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ کرو، فرض نماز کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پابندی کے ساتھ استغفار کرتا رہتا ہے اللہ اس کے لیے ہر غم سے نجات اور ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہ ہو۔ بحوالہ ابو داؤد ابن ماجہ۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے سب سے زیادہ فکر آخرت ہو اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، اور اس کے الجھے ہوئے کاموں کو سلجھا کر اس کے دل کو تسکین دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس ذلیل و خوار ہو کر آتی ہے، یعنی دنیا کا مال و متاع جو اس کی قسمت میں لکھا ہے بغیر کسی شدید مشقت کے آسانی سے اس کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ جو شخص
دنیا کے عیش پر مر مٹنے کا فیصلہ کر چکا ہو، اللہ اس پر محتاجی کو مسلط کر دیتا ہے۔ وہ اس احساس میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ لوگوں کا محتاج ہے۔ اللہ اس کے سلجھے ہوئے معاملات کو پراگندہ کر کے الجھا دیتا ہے، اس لیے سکون قلب کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے، اور دنیا کا رزق زیادہ نہیں بلکہ اسے صرف اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کے مقدر میں ہوتا ہے۔ بحوالہ ترمذی۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، چاہو تو تم اس دروازے کو ضائع کر دو یا اس کی حفاظت کرو۔ بحوالہ ترمذی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک شخص نے جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا: اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتلائیے کہ آدمیوں میں زیادہ ہوشیار اور دور اندیش شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ شخص جو موت کو زیادہ یاد رکھتا ہے اور ہر وقت تیار رہتا ہے کہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ جن لوگوں میں یہ خصوصیات ہوں وہی دانشمند اور ہوشیار ہیں، انہوں نے دنیا کی عزت بھی حاصل کی اور آخرت کا اعزاز و اکرام بھی۔ بحوالہ طبرانی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر تم ان باتوں کو جان لو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے تو تم بہت تھوڑا ہنسو اور زیادہ روؤ۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسجد میں اعتدال سے کام لیا کرو۔ تم میں سے کوئی شخص بھی اپنی دونوں کوہنیاں زمین پر نہ بچھائے جس طرح کتا بچھاتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 جوڑوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ وہ 7 اعضاء یہ ہیں: پیشانی، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔